السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، القواعد الاربع ایک کتابچہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے جسے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے تصنیف کی ہے، پر یہ رسالہ بڑا ہی قیمتی ہے توحید کو پہچاننے کے لیے اور شرک سے بچنے کے لیے۔ آج کے اس درس میں ہم القاعدۃ الرابعہ یعنی قاعدہ نمبر 4 لیں گے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پہلے ہم کتاب کی عبارت، اس رسالہ کی عبارت پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں القاعدۃ الرابعہ ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین۔ کہتے ہیں ہمارے زمانے کے مشرکین پہلے کے مشرکین سے کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں شرک میں۔ ان کا شرک کہیں زیادہ قبیح ہے، کہیں زیادہ برا ہے۔ قاعدہ یہاں کیا بنا؟ قاعدہ یہ ہے کہ شرک اکبر میں درجات ہیں اور شرک اکبر کے مرتکبین کے بھی درجات ہیں، سب ایک کیٹیگری کے، ایک درجے کے، ایک طبقہ کے نہیں ہیں۔ مثال دی ہے رحمہ اللہ نے کہ پہلے کے مشرکین خوشحالی میں بدحالی میں دونوں میں شرک نہیں کرتے تھے۔ وہ خوشحالی میں شرک کرتے تھے، پر شدائد میں، پریشانی میں، مصائب میں شرک نہیں کرتے تھے۔ تو گویا کہ ان کا شرک ہلکا ہے بنسبت آج کل کے مشرکین کے، جو پریشانی میں بھی شرک کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں، جو بدحالی میں بھی شرک کرتے ہیں اور خوشحالی میں بھی شرک کرتے ہیں۔ کوئی پریشانی نہیں ہے تب بھی شرک کرتے ہیں، اور پریشانی آ جاتی ہے تو بھی شرک کرتے ہیں۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا شرک اغلظ، شدید تر ہے بنسبت پہلے کے مشرکین کے۔ اس کے بعد ذرا دیکھیے آپ کی عبارت، یہی قاعدہ بنا ہوا ہے کہ شرک اکبر ایک درجہ کا نہیں، اور مرتکبین شرک بھی درجے میں ایک نہیں بلکہ مختلف ہیں۔ کچھ لوگوں کا شرک کچھ لوگوں کی بنسبت قبیح تر ہے اور شدید تر ہے۔ عبارت دیکھیں، رحمہ اللہ کہتے ہیں لأن الاولین، کیونکہ پہلے کے لوگ، شرک کرنے والے جو پہلے تھے، وہ یشرکون فی الرخاء، وہ شرک کرتے تھے خوشحالی میں، وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، پر اخلاص سے کام کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے لیے دین کو خالص کر کے پکارتے تھے، صرف اسی سے اپنا ناطہ جوڑنے کی کوشش کرتے تھے، فی الشدۃ، پریشانی کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا، وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا، اور ہمارے زمانے کے مشرکین شرکہم دائماً، ان کا شرک ہمیشہ ہوتا ہے، فی الرخاء والشدہ، خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی۔ والدلیل قولہ تعالی، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ قول اس پر دلیل ہے۔ وہ دلیل دے رہے ہیں کہ پہلے کے لوگ پریشانی میں اللہ کو خالص کر کے پکارتے تھے اور خوشحالی میں وہ شرک کرتے تھے، اور آج
جو زمینی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کی ترجمانی رحمہ اللہ نے کی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانی کے عالم میں تو اور جاتے ہیں غیر اللہ کے پاس۔ قرآن کی آیت دیکھیے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، یہ کفار مکہ بھی اس میں داخل ہے، جب سوار ہوتے ہیں کشتی میں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور جب منجدھار میں ان کی ناؤ پھنس جاتی ہے، ڈانا ڈول ہوتی ہے اور قریب ہے کہ غرق ہو جائے، اور بیچ بھंور میں ان کی کشتی ہوتی ہے اور نجات کے سارے راستے جب بند ہو جاتے ہیں، پوری دنیا تاریک نظر آتی ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے موت نظر آتی ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، دین کو اس کے لیے خالص کر کے، عبادت کو اس کے لیے خالص کر کے۔ فلما نجاہم، توحید کا ذرا فائدہ دیکھیے، ایک پل کے لیے اگر انہوں نے اخلاص کے ساتھ دعا کی تو اس کا فائدہ ہو گیا۔ فلما نجاہم الی البر، تو جب اللہ تعالیٰ انہیں نجات دے دیتا ہے، خشکی تک نکال دیتا ہے بیچ بھنور سے، وہ ناؤ جو ڈانا ڈول ہو رہی تھی اب کسی سمت اللہ رب العالمین اسے چلا دیتا ہے اور سمندر سے نکال لیتا ہے، اذا ہم یشرکون، تو پھر وہ شرک برپا کرنے لگتے ہیں اور شرک کا ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ یہ ہے رحمہ اللہ نے دلیل پکڑی ہے کہ پہلے کے مشرکین کی یہ حالت ہے۔ اچھا، آج کے مشرکین کی کیا حالت ہے؟ مصیبت آ گئی، بیٹا بیمار ہے، چلو کسی قبر کے پاس، مجاور قبر پر پانی پھرائے گا، ایک گلاس پلا دے گا بچے کو، کہے گا جائیے اب بابا شفا دے دیں گے۔ بچے کو قبر سے لگے دھاگے سے باندھنا، وہاں پر گھٹنا ٹیکنا، وہاں سجدہ کرنا، وہاں نظر و نیاز پیش کرنا، وہاں دھمال ڈالنا، وہاں ناچنا، وہاں مرغ ذبح کرنا، اور وہاں اس قبر والے کے نام پہ لوگوں کے مابین شیرینی تقسیم کرنا، جلیبی پکا کے کھلانا، بریانی پکا کے کھلانا، یہ سب چڑھاوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ پریشانی کے عالم میں ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے آج کل کہ یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی شرک کرتے ہیں، اور خوشحالی میں تو کرتے ہی ہیں۔ ہر جمعرات کو ان استھانوں پر، ان مزاروں پر جمگھٹا لگائے رکھتے ہیں اور غیر اللہ کو پکارتے ہیں آڑے وقت میں۔ تو یہ رحمہ اللہ نے پہلے لوگوں کی شرک کے تعلق سے، ان کی کیفیت کے تعلق سے قرآن سے آیت پیش کی ہے آپ نے، اور حالات حاضرہ کیا ہے، بروقت کے مسلمان کیسے ہیں، یہ زمینی سطح پر جو بھی شخص دیداور ہے، آنکھ والا ہے، دیکھتا ہے کچھ، اور الیکٹرانک پرنٹ میڈیا پہ اس کی نظر ہے، تو وہ جانتا ہے کہ ہاں آج کل کے مسلمان جو شرک کرتے ہیں، یا یوں ہی جو مشرکین و کفار ہیں، وہ غیر اللہ کو پریشانی میں بھی اور خوشحالی میں بھی دونوں میں پکارتے ہیں، جو کہ پہلے کے مشرکین کے بنسبت ان کا گناہ، ان کا شرک شدید ہے، سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بھئی جو حالت رخا یعنی خوشحالی میں، حالت شدہ یعنی پریشانی مصیبت میں، دونوں میں جو غیر اللہ کو پکارے گا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا شرک کہیں زیادہ قبیح ہے، کہیں زیادہ برا ہے بنسبت اس شخص کے شرک کے جو صرف خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کو پکارتا ہے اور بدحالی میں صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ تو کم سے کم کسی حالت میں اس کا شرک کم تو ہوا، لیکن آج کل کے لوگ ہر حالت میں شرک کرتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ کیا بتاتا ہے اور آپ کو کہ شرک ایک درجہ کا نہیں، کچھ قبیح ہے، کچھ قبیح تر ہے، اور ایسے ہی مرتکبین شرک بھی مختلف درجات کے ہیں، وہ جو حالت شدہ یعنی مصیبت کے عالم میں اور خوشحالی میں دونوں میں شرک کرتے ہیں، ان کا شرک کہیں زیادہ بڑا ہے، اور وہ کہیں زیادہ قبیح تر مشرکین ہیں بنسبت ان مشرکوں کے جو صرف پریشانی کے، جو صرف خوشحالی کے عالم میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور بدحالی میں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے کفار مکہ۔ تو ان کا شرک آج کل کے مشرکین کے بنسبت کم تر ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں اور آپ کو ڈرنا چاہیے، ہم اس نبی کے امتی ہیں
جس نے اپنی دعوت توحید سے شروع کی، توحید کی رغبت دلائی اور شرک سے ڈرایا، اور توحید کی دعوت پر جس کی دعوت ختم ہوتی ہے اور شرک سے ڈرانے پر جس کی دعوت ختم ہوتی ہے۔ جاگنے کے عالم میں تھے مصطفیٰ علیہ السلام، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا تھا کہ حبش میں نے دیکھا تھا کچھ گھر اور اس میں تصاویر، اس میں لوگ عبادت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہ وہ قوم ہے کہ جن کے کچھ بزرگان جب مر جاتے تھے تو ان کی قبروں پر یہ مسجد بناتے تھے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور انہی کی صورت گری کر دیتے تھے، نقش و نگار کر دیتے تھے اس مسجد میں جو ان کی قبر پر بناتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، پریشانی تھی، اس کے باوجود آپ نے کہا اولئک شرار الخلق، اولئک شرار الخلق، اولئک شرار الخلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ایسے بند ہوتی چلی گئی کہ وہ سب سے بری مخلوق ہے، وہ سب سے بری مخلوق ہے، وہ سب سے بری مخلوق ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لی، یعنی اسی پر مسجد بنا لی، اس میں صلاۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ شرک سے جس نبی نے ڈرایا ہو، تو جس نبی نے شرک سے اس قدر ڈرایا ہو، آج اس نبی کے امتی پریشانی کے عالم میں اور خوشحالی میں ہر ایک میں شرک کرنے لگے، تو اس میں کوئی شک نہیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم جانیں کہ ہمارے نبی نے توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے ڈرایا ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس نبی نے توحید سے اپنی دعوت شروع کی ہو اور شرک سے ڈرایا ہو، اور اس دنیا سے جاتے ہوئے اپنی امت کو جس نے شرک سے ڈرایا ہو، وہ امت آج شرک میں لت پت ہو جائے اور کفار مکہ سے بھی غلیظ تر قبیح تر شرک کرنے لگے، تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ رحمہ اللہ نے یہاں جن لوگوں کو مراد لیا ہے کہ جن کا شرک کفار مکہ کے شرک سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، جو حالت شدت میں، مصائب میں، پریشانی میں، کسی ناگہانی موقع پر جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور خوشحالی میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو آپ نے روافض کو مراد لیا ہے، جو اہل بیت کے بعد افراد کو جیسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہیں اور منت و سماجت ان کے ہاں کرتے ہیں اور انہیں سے لو لگاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس امت کے قبوری لوگ، قبر پرست لوگ جو صاحب قبر سے اولاد مانگتے ہیں، مال مانگتے ہیں، لڑائی میں جیت مانگتے ہیں، امتحان میں کامیابی مانگتے ہیں، انہی کو انہوں نے مراد لیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا شرک جو حالت شدت میں بھی ہے اور حالت رخا میں بھی ہے، یعنی خوشحالی میں، بدحالی میں، سب میں وہ شرک کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان کا شرک کفار مکہ کے شرک، پہلے لوگوں کے شرک سے کہیں زیادہ برا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔